السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل پہ۔ اور یہ دیکھیں جی کیا بن رہا ہے، صبح سویرے سویرے کا ٹائم ہے، ناشتے کے بعد سب چلے گئے تھے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی رس ملائی۔ اب آپ بھی کہتے ہوں گے روز آنا ان کے گھر میٹھا بنتا ہے، تو وہ تو چلے گیسٹ آئے ہوئے تھے، امی اور بہن تو بنایا تھا، تو آج تو جی خاص عروج کے لیے یہ بن رہا تھا، رس ملائی بن رہی تھی۔ اور وہ بھی اس کی کوئی پیچھے وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ کرونا آیا تھا تو عروج کا ہم نے قرآن پاک اس وقت ختم کروا دیا تھا، مطلب عالمہ کو منع کر دیا تھا کہ اب نہ پڑھانے آیا کریں کیونکہ کرونا کی وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد بس مکان وغیرہ شفٹ ہوا تو ابھی اس کا نہیں شروع کیا تھا، تو اب پھر اس کا تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے شروع کیا ہوا تھا، اور وہ قرآنی قاعدہ پڑھ رہی تھی۔ اب اس کا قرآنی قاعدہ ختم ہوا تھا تو اس نے مطلب قرآن پاک ویسے شروع کرنا تھا 30ویں پارے سے، کیونکہ عالمہ آنٹی نے کہا تھا کہ 30ویں پارے سے شروع کریں گے، اس کے بعد پہلا پارہ۔ تو آج اس نے 30واں پارہ شروع کرنا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس خوشی میں آج رس ملائی بناتے ہیں، عالمہ آنٹی کو بھی دیں گے اور وہ خود بھی کھائے گی اور ہم سب بھی کھا لیں گے۔ تو یہاں پھر میں نے تھوڑا سائز چھوٹا رکھا تھا، میں نے کہا عروج کو پسند ہے ذرا چھوٹی چھوٹی، ویسے تو میں بڑے سائز میں بناتی ہوں۔ اور دیکھیں نہ کوئی ٹوٹی ہے نہ کچھ، اتنی مزے کی بنی تھی۔ ابھی تو وائس اوور کر رہی ہوں تو پھر دل کر رہا ہے، ویسے ابھی ہم اس کو کھا چکے ہیں لیکن وائس اوور میں دیر سے کر رہی تھی، تو اتنی مزے کی بنی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں، جب صحیح ٹھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم کھائیں گے اور عالمہ آنٹی کو بھی دیں گے۔ تو بڑی مزے کی یہ خاص عروج کی فرمائش پہ میں نے آج یہ بنائی تھی رس ملائی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیلپر آ گئی تھی، تو اس کے بعد میں نے اس سے سارے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کرا لی، کیونکہ یہ رس ملائی تو پہلے بنائی تھی، تو میں نے کہا چلے اب وہ آ گئی تو ان سے اچھی طرح سے صفائی کرا لوں۔ پھر ساتھ ہی میں نے قیمہ رکھ دیا تھا، میں نے کہا سویرے سویرے کا جو کام ہے وہ سویرے ہی ہوتا ہے، تو بس وہ صفائی کر کے گئی تھی تو پھر میں نے یہ مطلب ہانڈی بنا لی تھی۔ آج میں نے قیمہ آلو بنایا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا تھا آلو ڈال کے، یا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آلو قیمہ تو بس شوق سے کھا ہی لیتے ہیں۔ تو یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے آج کیا بناؤں، تو پھر دیکھا تو قیمہ پڑا ہوا تھا، پھر میں نے کہا چلے آج قیمہ ہی بنا دیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ کل میری امی نے بنائی تھی، یہ ہماری سائڈ پہ تو اس کو گل پاپڑی کہتے ہیں، جیسے مطلب وہ سوجی، چینی، دیسی گھی اور ڈرائی فروٹ، تو پنجیری بھی ہوتی ہے لیکن پنجیری ٹائپ ہی ہوتی ہے، لیکن پنجیری تو اس طرح سخت نہیں ہوتی۔ تو اس کو یہ ہے کہ بنا کے یہ 3 4 چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں۔ میں نے ویڈیو بنانی تھی لیکن ہماری لائٹ چلی گئی تھی اور یو پی ایس کی لائٹ بہت کم تھی، تو ویڈیو میں نے کہا صحیح کلیئر نہیں آئے گی۔ اب پھر آئی تھی تو میں نے کہا چلیں بنی ہوئی آپ سے شیئر کر دوں۔ تو یہ بنا کے تو پھر پلیٹ میں آئل نیچے لگا کے تو اوپر اس کو چمچ سے یا ہاتھ سے اچھی طرح سے پریس کر دیتے ہیں، پھر یہ 1 2 دن پڑی رہتی ہے اسی طرح سے، اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کے بندہ رکھ دے ٹیبل پہ، اور پھر 1 2 دن کے بعد جو بالکل یہ سخت جم جاتی ہے، اور اس کو پھر چھری کی مدد سے اس کے پیس کاٹ لیتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہوں، اس طرح سے پیس کاٹ کے تو کسی جار وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں۔ جب بھی آپ چائے بنائیں یا چائے کے بغیر بھی جب بھی آپ کا دل کرے تو یہ ایک پیس اٹھا کے کھا لیں، بہت ہی مزے کی اور طاقت والی یہ ہوتی ہے، اور پڑھنے والے بچوں کے لیے تو اور بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اب میری امی بہت ہی اچھی بناتی ہیں، تو پھر ہم نے جب بھی بنانی ہوتی ہے تو اپنی امی سے ہی بنواتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ کی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پہ کافی بن گئی تھی، بھانجا آیا ہوا تھا اس کو بھی دی ایک پلیٹ، ایک بھائی کو دی جو ادھر ہی ہوتے ہیں، اور باقی ہمارے لیے تھی۔ تو امی نے کہا چلے سب اپنا اپنا جو ہے نا حصہ رکھ لے، تو سب کے لیے میں الگ الگ بنا دیتی ہوں۔ پھر میں نے بھانجے کو بھی دی، وہ بھی ہاسٹل لے کے گیا تھا، اور بھائی آئے تو وہ بھی لے کے گئے، تو ہمارے لیے بھی امی نے رکھ دی۔ تو یہاں پہ یہ سخت ہونے کے لیے میں نے رکھ دی تھی، میں نے کہا تو کل رکھی تھی تو آج یہ سخت ہو گئی تھی، بس اب اس کے پیس ہی بنانے تھے۔ اچھا جی، اب سٹوری آ گئی جی پودوں کی، تو پودوں کی بڑی سٹوری ہے۔ یہ میرے پاس تقریباً 5 سال پرانا پودا ہے اور مجھے انتہائی درجے کا یہ پسند ہے، بہت ہی میرا یہ پیارا پودا ہے، فیوریٹ پودا ہے۔ یہ اس کے شیڈ آپ چیک کریں، 2 3 اس کے شیڈ ہیں، کلر۔ تو یہ آج صبح جب ہیلپر میری صفائی کر رہی تھی تو ٹیرس میں نے اسے اچھی طرح سے دھلوایا، اور گملے ادھر ادھر کر کے دھو رہی تھی تو ایک دم سے نا یہ بہت بڑا گملہ تھا، تو یہ اس سے مطلب نیچے گر کے گملہ ٹوٹ گیا، سٹینڈ پہ پڑا ہوا تھا، تو یہ گملہ ٹوٹ گیا، اور مطلب مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا اب کدھر میں جاؤں گی، اور گملہ بھی نہیں ہے، میں گملہ کدھر سے لے کے آؤں گی؟ تو پھر میرے پاس یہ ڈسٹ بن پڑا ہوا تھا، اس کو صاف کر کے تو یہ میں نے جب اس ہیلپر وہ تھی اس کی مدد سے اس ڈسٹ بن میں ڈالا، تو یہ دیکھیں جی
ڈسٹ بن بھی ہمارا سارا ٹوٹ گیا، وہ ایک دم وزن پڑا تھا کہ کیا، نیچے سے ڈسٹ بن بھی سارا ٹوٹ گیا۔ تو میں بس دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کوئی کہیں سے گملے ارینج ہو جائیں، گملہ کوئی مجھے مل جائے، کیونکہ نرسری بھی ہمارے گھر سے کافی دور ہے، ہسبینڈ بھی آفس گئے ہوئے تھے اور وہ رات کو بہت دیر سے شام کو آتے ہیں، تو میں کدھر سے لوں گی، اور پورے ٹیرس پہ گند بھی بنے گا، اگر بارش وغیرہ آ گئی مٹی ساری بکھر جائے گی اور گند بنے گا، اور ویسے بھی مطلب پودا میرا پیارا سا ہے، جل نہ جائے۔ تو بس جی اس میں نے ڈال دیا تھا، لیکن یہ بھی کسی کام کا نہیں تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ تو اللہ نے میری سن لی، بس جو دل سے دعا مانگی جائے نا وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا ہماری گلی میں پودوں والے نہیں آئے تھے، تو یقین ماریں جب یہ ٹوٹا تھا اس کے کوئی 2 گھنٹے بعد ہی ہماری گلی سے آواز آ گئی، گملے لے لو، پودے لے لو۔ تو میں حیران ہو گئی، میں نے کہا دیکھو بس اللہ تعالیٰ دعائیں سن لیتا ہے، کہ میں ابھی دعا مانگ رہی تھی کوئی، تو اتنے عرصے بعد آج ہماری گلی میں گملوں والا آ گیا۔ پھر اس سے میں نے یہ 2 بڑے گملے لیے، تو میں نے کہا چلیں ایک میں یہ لگا لوں گی اور ایک میں اور پودا بھی 2 ہی لیے تھے، اور پودے بھی میں نے لے لیے تھے 2-3 پودے، تو مجھے بہت ہی جو پسند ہے آپ کو پتہ ہے، تو میرے پاس ہیں بھی بہت زیادہ، لیکن بس جو نئے سے نئے دیکھتی ہوں تو پھر وہ میں ضرور لیتی ہوں۔ تو یہ جو 2 گملے تھے ان کو تو میں نے کہا چلو ان میں رکھ لیتی ہوں، اور یہ دیکھیں کافی زیادہ میرے پاس ابھی ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف ٹیرس، حالانکہ رینٹ کا گھر ہے، ہوتی تو مشکل ہے ان کو سنبھالنا، لیکن یہ ہے کہ بس پھر شوق جو ہے۔ تو اس کے بعد یہ میں نے 2-3 پودے لیے تھے، یہ گرین والا لیا تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر ریڈ سی وہ ہیں، مطلب کلر 2 کلر ہیں، یہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی بڑے گملے میں لگا لوں گی، اور 2 اور لیے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کے لیے میں اور گملے لے آؤں گی، جب گلی میں کیا پتہ پھر آ جائے۔ ابھی تو میرے پاس اتنا ہی تھا کہ میں نے یہ 3 پودے لیے تھے، آج کل اتنے مہنگے پودے اور گملے ہیں کیا بتاؤں۔ تو پھر میں نے یہ ایک لیا، ایک یہ دوسرا لیا تھا سپائڈر کی طرح، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو سائڈ پہ ریڈ والا، یہ والا ایک یہ لیا، اور ایک یہ یلو کلر کا لیا۔ تو یہ میں نے لیے، اور میں اب کہا کہ اب ان کو گملوں میں ان کو بھی لگا دوں گی۔ تو یہ تھا جی میرے آج کی سارے دن کی روداد۔ تو اللہ نے میری آج اچانک دعا سن لی، اللہ تو سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، دل سے مانگی جائے۔ تو اب یہ پودے تھے، میں کافی دیر ان کو دیکھتی رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں اب ان کو بھی نہ گملوں میں لگا دوں گی تو اچھے لگیں گے۔ رینٹ کا گھر ہے لیکن پھر بھی شوق بہت زیادہ ہے، تو لگاتی رہتی ہوں، پھر آ کے جب بھی فارغ ہوتی ہوں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ یلو کتنا پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے، یہ بھی مجھے بڑا پسند آیا تھا یہ والا، اللہ کرے آپ یہ لگ جائیں۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا بزی ڈے، امید آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اگلی ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔